جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں لندن سے ہی ہوں اور بیسڈ ان لندن کا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں موٹر وے سروسز پہ ہوں، M6 پہ، کسی جگہ پہ مانچسٹر سے کوئی تقریباً 51 میل کے فاصلے پہ۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا گاڑی کا۔ میرا خیال تھا کہ مانچسٹر جا کے مجھے ویلاگ کروں گا آج کا، لیکن کچھ ایشو ایسا بن گیا، گاڑی کا کوئی پرابلم آ گیا، تو میں نے یہاں پہ بریک ڈاؤن والوں کو کال کیا ہے، اور میں نے اب جب ٹائم نوٹ کیا تو ٹائم دیکھا کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے ٹائم نہیں ملے گا آپ سے بات کرنے کا، تو میں نے یہاں سروسز پہ بیٹھا ہوں۔ تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ، اور یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جن کو الزام تراشیاں کی جاتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنا کوئی سوکھی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستانیوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ جتنی مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہیں اتنی مشکل حالات سے ہم بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ بولنا آسان ہے یقیناً، لیکن اس بولنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا، اپنا چیزوں کو دیکھنا، یہ ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ قدر صرف وقت کی ہوتی ہے۔ مجھے بہت عرصہ پہلے ایک پاکستانی نوجوان ملا، مجھے کہنے لگا جی کہ انکل یہ بتائیں کہ انگلینڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا یہاں پہ ٹائم، یہاں ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ اٹھنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کو بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ 8-10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آپ نے پتہ نہیں ایسے کبھی کیلکولیٹ کیا کہ نہیں کیا، لیکن یہ آپ کو اس طرح کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پاس ٹائم بہت تھوڑا بچ جاتا ہے۔ 10 گھنٹے کا اگر دن ہے اور اس میں آپ نے 8-10 گھنٹے کی اگر آپ نے شفٹ کرنی ہے، تو اس میں اگر آپ نے ویلاگ بھی کرنا ہے اور دوستوں کو ملنا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو کتنا ٹائم بچتا ہے سونے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ اندازہ ہو کہ باہر بیٹھ کے بھی کچھ کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھ لیتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وادی تیرہ ہے۔ وادی تیرہ میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے عمران خان صاحب کی جو قید ہے، وہ قید جو ہے وہ بڑا غلط رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تو بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کروں گا۔ ہم چھوٹے جب بچپن میں تھے تو ہماری جو بزرگ تھے، میری دادی فرمایا کرتی تھیں، کہا کرتی تھیں کہ جب مرد روتا ہے نا تو سمجھ لو واقعی کچھ ہوا ہے۔ عورت کو تو رونا آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے، لیکن جب کوئی مرد روئے نا تو سمجھ لو کہ بہت بڑا کوئی حادثہ ہو گیا۔ آج میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا صابر شاکر صاحب کا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ میں پلے کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو۔ مجھے پشتو نہیں آتی، میں یہ بات سمجھ نہیں سکا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص رو رہا ہے، مرد رو رہا ہے، پٹھان رو رہا ہے، پٹھان مرد ہے وہ رو رہا ہے۔ میں یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے سمجھا دے کہ یہ پشتون ہی کیوں، یہ پاکستان کا ایک ایسا خطہ ہے کہ وہی کیوں بار بار ظلم و ستم برداشت کریں، وہی کیوں بار بار اپنے گھروں سے بے گھر ہوں، وہی کیوں سیکنڈ کیٹیگری کے سے جو شہری ہیں وہ قرار دیے جائیں، اور لاہور میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بار بار، چاہے وہ کوئی خاتون ہو، وزیر ہو یا کوئی منسٹر ہو، بار بار پشتونوں کے اوپر، پٹھانوں کے اوپر یہ کیوں حملے بار بار کیے جاتے ہیں۔ میری یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔ اور اس مرد کا جو رونا ہے وہ یقین کیجئے کہ اٹس ہارڈ ٹو ڈائجسٹ، مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا، مجھے یہ دکھ تکلیف ان کی ہضم نہیں ہو رہی۔ جتنی مجھے عقل سمجھ ہے، جتنا میرا انٹریکشن ہے، میرے کالج میں، ہمارے اسکول میں، ہاسٹل میں ایک دو دوست رہا کرتے تھے، جس میں پشاور کے بھی دوست تھے، اس میں بلوچستان کے بھی دوست تھے۔ میں بہت انٹریکشن میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، بہت لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ انگلینڈ میں بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کا تعلق KPK سے ہے۔ میں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی محبت کرنے والے لوگ کیوں ان کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کی، کیوں ایک سیاسی کام کرنے کے لیے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے یہ سیاسی کام کیا جا رہا ہے، کیوں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، مجھے بالکل سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔ میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کا بتایا جائے کہ پختونوں میں کون سی ایسی برائی ہے جس کی سزا ان کو بھگتنی پڑتی ہے، کون سا ایسا ظلم کر دیا پختونوں نے پاکستان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ہی سارا کچھ ہونا ہے۔
ساری دہشت گردی افغانستان کی صرف پاکستان کے ساتھ ہونی ہے، افغانستان کے ساتھ چائنا بھی لگتا ہے، ادھر اور بھی ممالک بھی لگتے ہیں، وہاں کیوں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے پی کا پی ٹی آئی کا سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اوپر حملے نہیں ہو رہے ہیں، تو پی ٹی آئی تو جلسہ جلوس بھی کرنے نکلا تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مبرا نہیں ہے اس چیز سے، ان حملوں سے۔ لیکن میں یہ اس بندے کا روتا ہوا دیکھ کے آپ یقین کیجئے کہ میں ایم شاکڈ، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اب یقین کیجئے بہت دکھ ہے کہ ہمارے پشتونوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بلوچیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ مارنگ بلوچ جیسی بچی جو ہے صرف اس لیے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کے لیے وہ انصاف مانگتی ہے، اور آپ نے اس کو اندر کیا ہوا۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ٹرمپ جو ہے وہ کسی کار فیکٹری کے دورے پہ گیا ہے، وہاں اسے کسی بندے نے کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے، لیکن اس بندے کو کوئی ڈالا اٹھا کے نہیں لے کے گیا۔ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، اسے کوئی ڈالا اٹھا کے نہیں لے کے گیا۔ صرف بولنے پہ، برا بھلا کہنے پہ، آپ جو بربر ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ صرف پاکستان کی عوام، پاکستان کے حکمرانوں کا خاصہ ہے۔ بات اتنی دکھ اور تکلیف دہ ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بات کروں تو وہ بھی کام ہو جائے گا، وہ بھی کم ہوگا۔ اب اس کے لیے جو ہے کے پی کی گورنمنٹ نے کیا کے پی کی گورنمنٹ نے، اسپیکر صاحب نے، جو میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی پنجاب کا غالباً اسپیکر جو ہیں سلیم سواتی نے کور کمانڈر کو بریفنگ کے لیے خط لکھنا آئینی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کور کمانڈر آ کے بتائے کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں، اور کور کمانڈر کو جا کے بتانا چاہیے۔ اور اسی چیز کے لیے عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے، اسی چیز کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہو۔ ان اداروں کے جو ملازمین ہیں وہ پاکستان کے حکمران بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے، اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اس آپریشن میں ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، ڈیٹیل میں ان کو بتانا چاہیے۔ اگر وہاں پہ کوئی کرمنلز ہیں تو وہ کرمنل کس نوعیت کے ہیں، وہ ان کا کرائم ہے، دہشت گردی کس لیول کی، یہ تمام چیزوں کے جواب ان کو دینے ہیں۔ لیکن وہ ہو کہہ رہا ہے کے پی کی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر، حالانکہ کے پی کی گورنمنٹ نے تھوڑے دن پہلے دہشت گردی کے معاملے پہ پورے صوبے کی تمام پارٹیوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، کانفرنس کروائی اور بات کی اور بتایا کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا۔ لیکن پاکستان کی فوج زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پہ یہ سارے کام کر رہی ہے، اور مجھے بظاہر یہ لگتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ خاموش بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اور ایک میں نے ٹویٹ دیکھی کہ جی وہاں پہ جو ایم این اے ایم پیز ہیں وہ جا کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ مجھے یوں لگا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان دیر بڑی ہو رہی ہے، ٹائم بڑا لگ رہا ہے، جوتیاں مارنے والے بڑھا دیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس طرح کی جوتے مارنے والے بڑھانے والی جو سچویشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کو اپنا کوئی اجلاس بلا کے اس کے اوپر کوئی سخت رویہ ایٹیچیوڈ اپنا شو کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہے بلوچستان میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہے اور بڑی دردناک خبر ہے۔ یہ تو دل ہلا دینے والی بات ہے، اور ایسے میں کے پی کے میں اس خبر کے بعد اگر کے پی کے کو ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو بلوچستان اور کے پی کے جو ہے وہ بظاہر جو ہے پاکستان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے، بہت سے لوگ اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئٹہ جو ہے وہ ایک جیل کی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے، جہاں پہ آپ اندر جا تو سکتے ہیں لیکن اندر آپ کی منورنگ کی بڑی ٹائٹ قسم کی ہے، جگہ جگہ پہ ناکے ہیں، جگہ جگہ پولیس کھڑی، یہ حالات ہیں۔ لیکن یہ جو خبر آئی ہے، اس خبر کے مطابق خاران میں مسلح افراد کا حملہ، تھانے سے قیدیوں کو بھی چھڑوا لیا۔ یعنی خاران کا جو علاقہ ہے اس میں وہ لوگ آئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خاران کے مرکزی شہر میں جمعرات کے روز مسلح افراد کی بڑی تعداد داخل ہوئی اور شہر کے مختلف حصوں میں حملے کیے۔ مقامی حکام کے مطابق حملہ آوروں نے سٹی پولیس تھانے کو نشانہ بنایا اور سرکاری و نجی بینکوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر شہر میں داخل ہوئے۔ پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط بتایا کہ حملے میں پولیس اہلکاروں کو جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم تھانے کی گاڑیوں کو اسلحہ نقصان پہنچایا گیا۔ حملہ اپنے اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اہلکار کے مطابق حملہ آور حوالات میں موجود زیر سماعت قیدیوں کو بھی زبردستی چڑھا کر لے گئے۔ یہ ہے جی ایک شہر کا احوال، یہ شہر کوئٹہ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ پوری کی پوری ٹرین کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا، پوری کی پوری ٹرین کے اوپر حملہ ہوا۔ ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے کیا کر پائے کچھ پتہ نہیں، اور محسن نقوی کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہاں کے حالات۔
یہ اس وقت وہ اس جگہ کے حالات ہیں جہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، جہاں پہ آپریشن کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا. یہاں پہ کریں آپریشن، یہاں پہ کرنے، جہاں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپریشن کوئی نہیں ہو رہا. ملک ہاتھ سے جا رہا، آپریشن کوئی نہیں ہو رہا. اسمگلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، گاڑیوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا. کہاں آپریشن ہو رہا ہے؟ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ آپریشن ہوگا. وہاں پہ اس بات کی سزا دی جائے گی کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا. اس بات کی سزا دی جائے گی کہ آپ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے. مجھے ان دونوں صوبوں کی جو حالات جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان توڑنے کی سازش میں ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ پورے کے پورے انوالو ہیں. یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ جہاں پہ پورے کے پورے شہر پہ لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اٹھا کے چیزوں کو لے جاتے ہیں، کہ لوگوں کی ٹرینیں اغوا ہو رہی ہیں اور پورے کے پورے شہر پہ اور تھانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، بینک لوٹے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. آپریشن کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وادی تیرہ میں. وادی تیرہ کون سی جگہ جس کے ارد گرد انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے. یہ ظلم زیادتی جو ہے وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں لے ڈوبے گی. جس ملک کی عدالتیں فنکشنل نہیں ہیں، جس ملک میں اکانومی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبے ہیں، لا اینڈ آرڈر خراب ہے، لیکن ایکسیپشنل دیکھیں ان کو، ٹارگٹ دیکھیں اس کے، ان کو کس طریقے سے اس شور کو جس شہر میں پورے کے پورے شہری، پورے کے پورے تھانے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک تھانے دار ان کو چاہیے ان کو معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور یہاں پہ پوری کی پوری صوبائی حکومت کہہ رہی ہے، صوبے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم خود دیکھ لیں گے، ہمیں اختیارات دیں، ہمیں اسلحہ دیں، ہمیں چیزیں دیں، ہم خود دیکھیں گے اپنے معاملات کو. وہاں پہ آپریشن کرنا ناگزیر ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے جو سہولت کار ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنے کارآمد ہیں. پاکستان کے عوام کا جو قتل عام کیا گیا، مظلوم جو پروٹیسٹر تھے، پیسفل پروٹیسٹر، ان کے اوپر جو حملے کیے گئے، ان کو قتل عام کیا گیا. پھر یہ افغانستان کا معاملہ، یہ KPK کا وادی تیرہ کا معاملہ، یہ سارے کا سارا سیاسی معاملات ہیں. یہ پاکستان کی جو ناجائز حکومت ہے یہ صرف اپنے مفادات کے لیے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس کا تمام تر اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان کا، اگر اب ٹوٹتا ہے یا پاکستان میں ایسے کوئی حالات بنتے ہیں، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے شیخ مجیب الرحمان ثانی عاصم منیر صاحب کے سر ہوگی. آخر میں عمران خان صاحب کی قید، عمران خان صاحب کی قید جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کوئی اپنا کوئی ذاتی معاملہ تھا، وہ پاکستان کے لیے تھی. ڈیٹیل میں بات پھر دوبارہ کسی وقت کروں گا، کل کروں گا، اور یہ بار بار بات کرنے والی یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف عاصم منیر ہے. صرف اور صرف عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہے. وہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں ان کو مقبولیت نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، قبولیت ان کی ہے نہیں، نہ ان کی مقبولیت ہے، اس کو اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے وہ بجائے دے کہ عوام کی اس کو سپورٹ حاصل ہو، وہ انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کرنے کے چکر میں، اور انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے ان کو عمران خان کو اندر رکھنا، KPK میں حکومت کو گرانا، وادی تیرہ میں آپریشن کرنا، بلوچستان کو اگنور کرنا، یہ سارے معاملات شامل ہیں. اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس چیز سے نکلا جائے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام کو باہر نکلنا. اب آپ کا ان MNAs MPs کو اگلے الیکشن میں یہ کہیں کھڑے نہیں ہوں گے. یہ کسی بھی آنے والے الیکشن میں ان کو جو بھی ووٹ دے گا وہ عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے غداری کرے گا. ان تمام MNAs MPs کو، جو کو بندہ آنے والے الیکشن میں جو ٹکٹ بھی دے گا اور ان کو ووٹ بھی دے گا، چاہے وہ PTI کیوں نہ ہو. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ نااہل لوگ ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر. اس کے لیے عوام کے پاس عمران خان عوام کے لیے اندر تھا، MNA MPs کے لیے اندر نہیں ہے. وہ پاکستان کے لیے اندر ہے، پاکستان کے عوام کے لیے اندر ہے. وہ جنگ، آئین اور قانون پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا، ان MNA MPs کا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ باہر سیرنگ کرتے ہیں، باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں. اور میں اوورسیز پاکستان سے درخواست کروں گا جب یہ لوگ باہر آئیں تو ان سے ملاقاتیں کینسل کریں، ان کو کھانے مت کھلائیں. ان MNA MPs کو احساس ہونا چاہیے کہ انہیں پاکستان میں کیا زیادتی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اب آپ کو آگے بڑھ کے قدم اٹھانا ہے، اس کے بغیر کوئی کارا نہیں. آپ ان کو، جب ہم باہر بیٹھے لوگوں کو، لوگ جب آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو کھانے کھلا، ان کو آگے پیچھے پھیر، یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. انہیں کہا جائے کہ پاکستان واپس جائیں، ہم یہاں کا جو ہے نا معاملہ سنبھال لیں گے، آپ پاکستان واپس جائیں اور پاکستان جا کے اپنے آپ کو جیلوں میں ڈال دیں، کچھ کریں، جیسے بھی کریں، پاکستان کے عوام کو لے کے نکلیں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بالکل بھی آپ پاکستان کے پاس نہیں ہے. اور اس بات کو پاکستان کے عوام اپنے دماغوں میں ڈال لے کہ آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے. کسی لیڈرشپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ کسی لیڈرشپ نے نکلنا، نہ کسی نے آنا، نہ کسی نے جانا. میں بس اسی چیز کے ساتھ اپنا آج کا یہ ویلاگ ختم کروں گا کہ
خدا صرف اس کی ہیلپ کو مدد کرتا ہے جو قوم اپنی مدد آپ کرتی ہے. اگر آپ اپنی مدد آپ کریں گے آپ اسے نکل جائیں گے, نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اللہ وارث ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.